الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله جل وعلا، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل حمید مجید. میرے عزیز دوستوں، انتہائی محترم مکرم بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہے. اس مہینے سے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اطاعت کا معاہدہ، جو عشق کا معاہدہ، جو محبت کا معاہدہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کیا تھا، وہ دہرانے کا موقع مل جاتا ہے. کوئی بھی تاریخی واقعہ ہو، وہ اس تاریخ کی یاد دلاتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اس طرح دلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور پھر آپ کی وفات بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی تو وہ بھی بلا شبہ ایک عظیم واقعہ تھا. کائنات میں ایسی پیدائش کسی کی اللہ تعالیٰ نے ایسی شان سے، ایسی شوکت سے فرمائی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کائنات کے نظام میں جوہری قسم کی تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسی روشنیاں اور ایسے مظاہر اور آیات دکھانی شروع کر دیں کہ پتہ لگ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی آنے والا ہے، کسی کے لیے میدان سجایا جا رہا ہے، کسی کے لیے کام ہو رہا ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے تمام انبیاء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی دی. تمام کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے. تورات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میں ایک نبی بھیجوں گا جو نبی تمہاری طرح ہوگا موسیٰ. وَأَجْعَلُ كَلَامِي فِي فَمِهِ، میں اپنی بات کو اس نبی کے منہ میں ڈالوں گا، اور وہ بات کرے گا جس پر میں راضی ہوں گا، اور جو اس نبی کی نہیں مانے گا تو وہ دنیا میں ذلیل ہوگا. اور ہاں، جو اس نبی کے نام پر اپنے آپ کو نبی کہے گا وہ مار دیا جائے گا، یا بالفاظ دیگر ذلیل و رسوا دنیا میں ہوگا. تو پھر اللہ نے اس میں فرمایا تھا کہ یہ علامت ہے سچے نبی کی اور جھوٹے نبی کی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے مثل بہت ساری چیزوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثل، اور دنیا دلائل سے یہ مان گئی کہ یہ پیشن گوئی تورات کی اور دوسری پیشن گوئیاں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھیں. اللہ تعالیٰ نے انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ایک مرتبہ نہیں، بار بار بھیجی ہے. چنانچہ ایک انجیل اب ڈسکور ہوئی ہے جارڈن سے تقریباً 1940s میں جا کے، اور اس انجیل کو کہا جاتا ہے انجیل برنبکا کہتے ہیں، برنباس بھی کہتے ہیں اس کو. یہ 5ویں انجیل ہے، یعنی وہ یوحنا، میتھیوز وغیرہ جو مانتے ہیں وہ 4 انجیلیں دنیا میں عیسائی مانتے ہیں، 4 بائبلز، یہ 5ویں بائبل اس کو مانتے. اس بائبل کو جب ڈسکور کیا گیا تو یہ کافی اصل شکل میں تھی. اس میں تثلیث کا عقیدہ بھی نہیں تھا، اس میں وہ شرکیہ باتیں بھی نہیں تھیں جو پوپ پال نے ڈالی تھیں، اور اصل باتیں تھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی پیش گوئی اللہ نے اس میں بتائی تھی. چنانچہ اس میں اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت بتائی تھی. یہ بتایا تھا کہ وہ مکہ پر حملہ کریں گے 10,000 قدسیوں کے ساتھ، مکہ پر فتح حاصل کریں گے، ان کے ساتھی یہ ہوں گے، درختوں والی زمین میں اس نبی کا پڑاؤ ہوگا، وہ نبی عرب سے ہوگا، یہ ساری علامتیں. اس کے علاوہ
جو باقی انجیلیں ہیں اس میں بھی ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فارقلیط کے نام سے، جس کو انگریزی میں پیرکلائٹ کہتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور پیرکلائٹ کا جو مطلب ہے وہ وہی ترجمہ ہے جو محمد اور احمد کا ہے، سب سے زیادہ جس کی تعریف دنیا میں کی جائے، وہ آج تک ثبت ہے۔ پھر جو نبی آئے ان نبی نے بتایا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اے بنی اسرائیل میں تمہارے اندر اللہ کے پاس اللہ کی طرف سے نبی بھیجا گیا ہوں، تورات کی تصدیق کرنے والا، یعنی پچھلی تورات کی میں تصدیق کر کے آیا ہوں، تو بنی اسرائیل میری بات مانو۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ، اور میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں ایک نبی کی جو آنے والا ہے، وَاسْمُهُ أَحْمَدُ، اس کا نام احمد ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، جب اللہ کے نبی روشن نشانیاں لے کے آ گئے تو انہی عیسائیوں نے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا اور کہا یہ تو جادو ہے، حالانکہ ان کے نبی ان کو اس کی خوشخبری سناتے چلے آئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا لمبا قصہ ہے کہ وہ حق کی تلاش میں پہلے ایک عیسائی راہب کے پاس، پھر دوسرے عیسائی راہب کے پاس، پھر کسی تیسرے عیسائی عالم کے پاس جاتے رہے۔ آخر میں عراق کے اندر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر بھی بڑی لمبی گئی ہے، 200 سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں، جب وہ مسلمان ہوئے ہیں، اس وقت سلمان فارسی کی عمر 100 سال سے اوپر ہو چکی تھی، تو وہ حق کی تلاش میں ساری زندگی پھرتے رہے۔ تو آخری جو ان کو راہب عالم عیسائی عالم ملا، اس نے کہا کہ اب میرے علم میں عیسائیت پر، یعنی صحیح کرسچینٹی پر رہنے والا دنیا میں کوئی رہ نہیں گیا، سب محرف پوپ پال کے دین پر آ چکے ہیں، محرف تحریف شدہ عیسائیت پر، تثلیث کا عقیدہ، بدا کا عقیدہ، رنگ کا عقیدہ وغیرہ وغیرہ۔ تو کہا کہ ہاں البتہ وہ نبی جس کی پیشن گوئی ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی تھی، اور وہ درختوں والی سرزمین میں یعنی یثرب میں آئے گا، اس کے آنے کا وقت میری کیلکولیشنز کے مطابق ہو پڑا ہے، تو تم وہاں جاؤ۔ تو حضرت سلمان فارسی گئے، ان کو غلام بنا لیا گیا۔ تو ایک یہودی کے پاس غلام تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو سلمان فارسی کو جو علامتیں بتائیں تھیں وہ ساری علامتیں دیکھیں، اور کہا یا رسول اللہ میں تو غلام ہوں، اور میرے آقا نے، یہودی مالک نے یہ شرط لگائی ہے کہ تم 300 درخت کھودو گے، مجھے 300 درخت لگا کے دو گے تو میں تمہیں آزاد کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو بھائی سارے صحابہ جاؤ، سلمان فارسی کے ساتھ 300 گڑھے کھودو۔ 300 گڑھے کھودے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اپنے ہاتھ سے آپ نے درختوں کے کھجور لگائے، اور وہی کھجور آج اجوا کی کھجور ہے، جس کو ہم بابرکت سمجھ کے اور حدیث میں بے شمار فضائل سمجھ کے ہم کھاتے ہیں۔ اس طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حق کی تلاش میں آزاد ہوئے۔ تو ایک جو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، داؤد علیہ السلام کے اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے اپنی توحید کا آخری اور اتم اور کامل اور مکمل اعلان جس نبی سے کرانا ہے، اس نبی کو تم سارے پہچان لو کہ وہ نبی کون ہے، اور ہر نبی کو اس نبی کی پہچان کرائی۔ بلکہ روایات میں جو اسرائیلی روایات ہماری تفسیر کی کتابوں میں ہیں، جو یعنی موسیٰ علیہ السلام، جس طرح ہماری حدیثیں ہیں نا، تو تورات کے شاگردوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، جو باتیں لکھی ہیں، ان کو ہم اسرائیلی روایات کہتے ہیں۔ وہ صحیح بھی ہیں، اس میں غلط بھی ہیں۔ تو اس کا اصول یہ ہے کہ جو اسرائیلی روایات قرآن یا حدیث سے ٹکرائے نہ، شریعت کے خلاف نہ ہو، اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں۔ اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس کو صرف بیان کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا یا رسول اللہ، یا اللہ اتنا بڑے شان والے نبی آ رہے ہیں۔ جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی تو کہا یا اللہ مجھے ان کی امتی میں ڈال دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس نبی کے امتی بھی میں نے طے کر دیے ہیں، اس نبی کے امتی بھی میں نے طے کر دیے ہیں۔ اور قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں 120 صفیں لگیں گی اہل جنت کی، 120 صفیں، 40 صفوں میں ساری دنیا، سارے قوموں کے لوگ ہوں گے، عیسائی، یہودی، داؤد علیہ السلام کے پیروکار، نوح علیہ السلام کے، آدم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، شیس، ادریس علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، شعیہ علیہ السلام، سب، اور 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ باب ثواب حاضر امہ، اللہ نے اپنی نبی کی امت کو بھی
اس طرح چن کر اور پہن کر، اور ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور طلحہ اور زبیر اور عبداللہ بن زبیر اور ابو عبیدہ بن الجراح اور بلال اور عمار، ان کو بھی چن کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا۔ تو نبی بھی تو چنا، نبی کے ساتھی بھی چن کر اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اور جو مجدد صحابہ کی صفت والے ہر 100 سال میں اللہ کے نبی کی امت میں آئیں گے، جو دین کو زندہ کریں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے چن کر دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی سنائی تھی کہ ایک فارس سے ایک شخص پیدا ہوگا جو میرے دین کو زندہ کرے گا، اور اتنے عرصے بعد پیدا ہوگا۔ وہ پیشن گوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی شکل میں پوری آئی تھی۔ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی سنائی تھی کہ ایک لشکر ہوگا جو ہندوستان پہ حملہ کرے گا، ایک لشکر ہوگا جو سمندر کا غزوہ کرے گا، اس کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لشکر کے لوگوں کے نام بھی طے کر کے رکھ دیے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی فضیلت سنائی ہے۔ پھر اللہ کے نبی کی جب پیدائش ہوتی ہے، کائنات کے نظام بدلتے ہیں۔ فارس میں آگ جل رہی تھی کتنے 100 سال سے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے ایران میں، وہ آگ بجھ گئی۔ انہوں نے کہا کیا واقعہ ہوا، سمجھ نہیں آئی۔ کسریٰ کے محل کے برج گر گئے، کیا ہوا سمجھ نہیں آئی۔ نہر ساوا خشک ہو گئی، کیا ہوا سمجھ نہیں آ رہی۔ راہب رہتے تھے جو آج کل بھی ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا، جو بعض مسلمان خراب عقیدے کے سمجھتے ہیں کہ حضرت بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ پہنچے ہوئے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ قمیض غائب ہوتی ہے۔ اور ہمارے مکی صاحب کہتے ہیں کہ اوپر سے کپڑے اتار دے تو آدھا ولی ہوتا ہے، نیچے سے بھی اتار دے تو ہمارے نزدیک پورا ولی ہو جاتا ہے۔ پاکستان والے تو میں سمجھتے ہو۔ تو اس زمانے میں بھی یہ پرانا جاہلیت کا انداز ہے، کوئی نیا انداز نہیں ہے مجاور بننے کا۔ مجاور بیٹھا ہے، بالوں میں جوئیں پڑی ہوئی ہیں، نہاتا نہیں ہے، دھوتا نہیں ہے، الگ لوگوں سے رہتا ہے۔ تو اس زمانے میں مشرکین مکہ کے مجاور ہوتے تھے، اور وہ پہاڑوں پہ رہتے تھے۔ یہ ان کو پیر سمجھتے تھے، ان سے تعویذ کرواتے تھے۔ لیکن جب کوئی آدمی آئسولیشن میں رہتا ہے، اس پر اسرار کھلتے ہیں۔ وہ ہندو بھی ہو، وہ جوگی بھی ہو، اس پر یہ کائنات کی ایک فطرت ہے۔ جب کوئی آدمی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصہ الگ آئسولیشن میں رہے گا، اس پر دنیا کے اسرار اور راز کھلتے ہیں۔ تو جو مجاور بیٹھے ہوئے تھے پہاڑوں میں، وہ نیچے آ گئے کہ کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ کیا واقعہ ہوا ہے؟ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو ان کو کہا گیا فلاں کا نہیں، کا فلاں کا نہیں، کا فلاں کا نہیں۔ تو کہا کہ وہ جس کا باپ نہیں ہے، کہا وہ تو عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ تو عبد المطلب سے کہا تمہارا بیٹا ہے؟ کہا ہاں میرا بیٹا ہے۔ کہا جھوٹ بولتے ہو، تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں، یہ تو میرا پوتا ہے، میرا بیٹا تو فوت ہو گیا ہے۔ تو کہا مجھے دکھاؤ۔ جب دکھایا تو اس نے کہا یہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات کو سجایا، کائنات کو بنایا، اور کائنات کے واقعات کو اس طرح بہایا کہ سب کی انتہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہو جائے، سب کا مدعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہو جائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے کے لیے بھیجا، ایک قوم کے لیے بھیجا، اور اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ کو ساری دنیا کے لیے ذریعہ رحمت بنا کر بھیجا، رحمۃ للعالمین۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ میرے نبی، ہم نے آپ کو صرف اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ رحمتاً، یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں مفعول لہو، کہ آپ کے ذریعے ہم ساری دنیا پر رحمت کریں۔ اللہ، عجیب ترجمہ ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے، کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، اللہ الرحمن ہے، اللہ کی رحمت ساری دنیا کو شامل حال ہے، لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی رحمت کا سب سے بڑا مظہر جو دنیا میں بھیج رہا ہوں وہ محمد کی شکل میں بھیج رہا ہوں، اور میری رحمت جو دنیا میں سب سے زیادہ برسے گی وہ محمد کے ذریعے برسے گی۔ اللہ ماں کے ذریعے بھی رحمت کرتا ہے، اللہ استاد کے ذریعے بھی رحمت کرتا ہے، اللہ رزق کے ذریعے بھی رحمت کرتا ہے، اللہ بارش کے ذریعے بھی رحمت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی سب سے بڑی رحمت جو ہوگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہوئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہے اور رہے گی۔ اللہ فرمانے لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر میں نے، دنیا میں اللہ نے ہم پر لاکھوں کروڑوں احسان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا شروع کرو، پورا نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ نعمتوں کو ساری زندگی مل جائے، عمر نوح مل جائے، اور اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا شروع کرو، اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ ایک آنکھ کی نعمت میں کتنی نعمتیں ہیں، ایک روٹی کی نعمت میں کتنی نعمتیں ہیں، ایک سماعت کی نعمتیں میں کتنی نعمتیں ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں ان الانسان لربہ لکفور، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے، وہ تو ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اور میرے مولا نے لاکھوں ایسی نعمتیں دے دیں جس میں ہر نعمت ایسی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتے، وہ پھر بھی ناشکرہ ہے، پھر بھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگتی ادھر جاتا ہے، پھر بھی چند ہزار چند لاکھ کے پیچھے ایمان بیچ دیتے ہو۔
دین کو بیچ دیتے ہو. انسان اللہ شکوہ کرتے ہیں انسان سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں احسان بہت بڑے بڑے ہم پر کیے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ میں سب سے بڑا احسان بتاؤں، لقد من اللہ، البتہ تحقیق، یقیناً، پکی بات، سب سے بڑا احسان اللہ نے اپنے بندوں پر کیا ہے، اذ بعث فی علی المؤمنین، مؤمنین پر. ایک خاص احسان ہے. ایک احسان وہ ہے جو سب لوگوں پر ہے، یہ احسان جو صرف مومن اور مسلمان پر ہے. کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایک بڑا عظیم الشان رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ. کیا کام کرتا ہے؟ 4 کام کرتا ہے. وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، یعنی قرآن کے الفاظ. تو رسول کا سب سے بڑا رسول احسان اور رسول کا سب سے بڑا احسان قرآن سکھانا. قرآن سکھانا. یتلو علیہم، پہلی چیز یتلو علیہم آیاتی. جس قرآن کو آج ہم نے پس پش ڈالا ہے، ہفتوں گزر جاتے ہیں، تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی. ذرا گریبانوں میں نظر ڈالیں. اللہ نے وہ قرآن جس کو اللہ دنیا اور کائنات کا سب سے بڑا احسان بتا رہے ہیں، اس قرآن پر نظر، اس کے معانی کو سمجھنا، اس میں غور کرنا، اس کے مطابق زندگی کو گزارنا، اس کی تلاوت کرنا، کتنے دن گزر جاتے ہیں، ہماری نہیں ہوتی. یتلو علیہم آیاتہ. نمبر 1 ویزکیہم، ان کے دلوں کو مانجا لگا کر صاف کرتے ہیں. دل کے اندر نفرت ہے، دل کے اندر بغض ہے، اللہ کی بغاوت ہے، گناہوں کی چاہت ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، تکبر ہے، ریا ہے، عجب ہے، کبر ہے. یہ ساری باتوں کو پاک کر کے دل کو مجلہ، مصفہ، معطر، پاک شہد سے دھلا ہوا، دودھ سے دھلا ہوا سفید دل وہ نبی تمہارا کر کے دیتا ہے. ہاں جو پیش کرے گا اس کا ہوگا، جو نہیں پیش کرے گا اس کا نہیں ہوگا. اللہ کا نور آئے سب کے لیے. جو پیش کرے گا اپنے چراغ کو، اس کے دل کو، چراغ کو آگ لگے گی، وہ اللہ کے نور کے اندر ضم ہوگا. اور جو اپنا چراغ پیش نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گی. جو مستشفیٰ میں آئے گا، جو ہسپتال میں آئے گا، اس کا علاج ہوگا. بڑے بڑے علاج ہو جائیں گے، آپریشن بھی ہو جائیں گے، سرجری بھی ہو جائے گی، ٹرانسپلانٹیشن بھی ہو جائے گی. جو نہیں آئے گا وہ در مصطفیٰ پر جو آئے، جو آنا چاہے آئے. یہ محمد کا دروازہ کھلا ہے اعمال لینے کا، اطاعت لینے کا. جو نہیں لے گا اس کا تو نہیں ہوگا، جو آئے گا اس کا تزکیہ ہوگا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اور نمبر 3 قرآن کی تعلیم. ایک قرآن کی تلاوت یعنی قرآن کے الفاظ کو پڑھنا، قرآن کی تعلیم وہ نبی سکھاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 2 چیزیں الگ ہیں اور دونوں مقصود ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار تلاوت کا کیا فائدہ، طوطے کی طرح قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ. یہ بڑی غلط بات ہے. اللہ نے قرآن کی تلاوت پر اور اللہ کے نبی نے قرآن کی صرف الفاظ پڑھنے پر، سمجھ آئے نہ الگ اجر ہے. اور قرآن بھی دونوں کو الگ ذکر کر رہا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات کی تلاوت، ویعلمہم الکتاب، قرآن کو سکھانا. 2 الگ باتیں ہیں، دونوں ضروری ہیں. والحکمہ، اور وہ نبی حکمت کی باتیں سکھائے گا. تو حدیث کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حکمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی نبی آئے گا. پھر ایک احسان یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو احسان ہے وہ بھی شمار کرنا شروع کریں. زندگی گزر یا نہیں ہوگا. 1400 سال گزر گئے، لوگ سیرت پر کتابیں لکھ رہے ہیں. ایک سیرت سے سیرت کے سینکڑوں مضمون نکل چکے ہیں. تو سیرت کی اپنے مضامین اور سیرت کے سبجیکٹس بھی بہت سارے ہو گئے. کسی نے معجزات الرسول پر بات شروع کی تو کتابوں کی کتابیں لکھے گئے صرف معجزات الرسول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزے کتنے دیے. اللہ کے نبی کی ذات خود معجزہ ہے. اللہ کے نبی کی ذات اقدس سب سے بڑا معجزہ ہے. اکثر صحابہ جو ایمان لائے اللہ کے نبی کی ذات کو دیکھ کے لائے. انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھنے سے ایمان نہیں لائے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلنے کو دیکھنے ایمان نہیں لائے. آپ کا ہاتھ لگا کر دودھ نکلنے کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے. آپ کا ہاتھ مبارک لعاب مبارک لگنے سے ہزاروں روٹیاں نکلنے کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ باقی معجزات کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے، وہ رسول اللہ کی ذات اقدس کو دیکھ کر ایمان لائے. قرآن معجزہ، اللہ کے نبی معجزہ. کسی نے معجزات پر بات شروع کی تو پورا علم مل گیا. کسی نے خصائص الرسول پر بات کی کہ وہ کون سی صفات ہیں جو اللہ نے دنیا میں صرف اپنے نبی کو دی اور دنیا میں کسی کو نہیں دی. اس پر پھر پوری کتابیں لوگوں نے لکھ دی. کسی نے سنتوں پر کتابیں لکھی تو اللہ کے نبی کی زندگی کی سنت پر کتابیں لکھتے پوری کتابیں ہو گئیں. کسی نے اللہ کے نبی کی زندگی کی سیرت پر کتابیں لکھی، بایوگرافی پر. تو بایوگرافی میں کسی نے 1 2 3 8 9 10 25 تک جلدوں میں لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی. کسی نے یہ بات شروع کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج کی دنیا میں کس طرح لگتی ہیں.
اس پر لوگوں نے کتابیں لکھنی شروع کی. کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی حجت ہونے پر کتابیں لکھی کہ حدیث بھی ایسے ہی دلیل اور ضروری ہے ماننا جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے, اور قرآن کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا تو حدیث کا منکر بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اس پر حجیت حدیث کے نام سے, اتھارٹی آف سنہ کے نام سے اور لکھی جا رہی ہیں. اس عجائبہ لا تنقطع, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلی ہوئی باتیں ایسے بہتے ہوئے دریا اور ایسے بہتے ہوئے چشمے ہیں جس کے عجائب ختم نہیں ہوتے. ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ آج مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس کی طرف توجہ دلائی. جو میں نے اب بات کر دی, یہ تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کیا میں اور کیا میرا منہ اور کیا میری زبان کہ میں بیان کروں. اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دے دیا ہے کہ ہم اپنی گندی زبانوں سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کریں, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک درود پڑھیں, ورنہ ہمارے گناہ تو اس لائق نہیں ہے کہ ہم نام بھی لے سکیں اس پاک ہستی کا. یہ ہم نعت پڑھ کر یا صفت بیان کر کے شہیدوں میں اپنا نام لکھواتے ہیں انگلی کٹوا کر. لیکن سیرت کا جلسہ ہو جائے, 12 ربیع الاول کی محفل ہو جائے, میلاد ہو جائے اور اللہ کے نبی کی شان بیان ہو جائے, اس کے بعد آپ بھی گھر چلے جائیں, میں بھی گھر چلا جاؤں, تو کیا سیرت کا مقصد پورا ہو گیا؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسالہ لکھا ہے کہ سیرت کے جلسے اور لمحہ فکریہ. تو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ جو پاکستان کے مفتی اعظم تھے اور پاکستان بنانے میں جن کا بڑا کردار تھا, انہوں نے اس بات کی طرف توجہ بہت دلائی ہے کہ آج کے معاشرے میں معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی کی شان تو بہت بیان کی جاتی ہے, لیکن اس شان کا ہماری زندگی میں کیا امپلیمنٹیشن ہے اس کی طرف توجہ بہت کم کی جاتی ہے. اور لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ وہ باتیں جس میں ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے وہ بات لوگوں کو کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے, چاہے وہ دین کی بات ہو چاہے دنیا کی بات ہو. جو دنیا میں آپ دیکھیں گے لوگ یہ کہیں گے کہ نواز شریف کو یہ کرنا چاہیے, عمران خان کو یہ کرنا چاہیے, جی فلاں تنظیم کو یہ کرنا چاہیے, مولانا کو یہ کرنا چاہیے, فضل الرحمان صاحب کو. کرکٹ میں لوگ بولیں گے اس کو ایسے چوکا مارنا چاہیے تھا, ایسے کھیلنا چاہیے تھا, کہ خود تو کرنا نہیں ہے. لوگوں کی عادت ہو گئی ہے اپنے وقت ضائع کرنا اس کام میں جس میں مجھے کچھ نہیں کرنا پڑا, تبصرے کرنے پڑے. تبصرے کرنے میں تو نہ پیسے لگتے ہیں, نہ قوت لگتی ہے, نہ کوئی اتھارٹی مانگتا ہے. شریعت کا مزاج یہ ہے, یہ حضرت مفتی شفیع صاحب نے پھر لکھا ہے کہ اس کام میں اپنا وقت صرف کیا جائے جس کا کوئی پریکٹیکل امپلیکیشن ہے, جس میں کوئی عملی فائدہ ہے. جس کام میں عملی فائدہ نہ ہو ایسے سوالات پوچھنا بھی منع ہے. چنانچہ لوگ سوالات بھی مفتیان کرام سے ایسے پوچھتے ہیں کہ اصحاب کہف کتنے تھے, ان کے کتے کا کیا نام تھا, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا, ان کی بہن کون تھی, شیطان نے آدم علیہ السلام کو سانپ کی شکل میں وسوسہ دیا تھا یا کسی اور شکل میں. لوگ وہ سوال کرتے ہیں جس میں مزہ تو آ جائے, کرنا کچھ نہ پڑے. ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جواب تو یہ بنتا ہے آپ علامتیں بتانا شروع کر دیتے. آج ہم لوگوں کو شوق ہے بھی قیامت کی فلاں علامت آ گئی, فلاں آ گئی, فلاں آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو ہی بدل دیا اور آپ نے کہا ما اعجدت لہا, تیاری کیا کی ہے؟ جو پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی, تیاری کی ہے؟ تو وہ صحابی تھے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور تو کوئی تیاری نہیں ہے, زیادہ اعمال بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے, نہ کوئی بڑے ذکر نہ بڑی نمازیں. اور یہ صحابہ کی صفت تھی کہ اپنی عبادات اور اپنی نیکیوں کو چھوٹا سمجھنا, اپنی عبادات اپنی نیکیوں کو چھوٹا سمجھنا اور دوسروں کی چھوٹی سی نیکی کو بھی بڑا سمجھنا. کہ رسول اور تو کچھ نہیں ہے, ایک بات ہے احب اللہ ورسولہ, میں اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر المرء مع من احب, انسان قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. محبت کیسے آئے گی؟ اسباب محبت کیا ہے؟ اسباب محبت متعدد ہیں. نمبر 1, اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا جائے. چنانچہ کوئی کتاب سیرت کی اپنے سرانے لے کے رکھ لیں, اس کو پڑھنا شروع کر دیں. اور اب وہی کتابیں اچھی اچھی موبائل میں بھی آ گئی ہیں, ایپس میں بھی آ گئی ہیں. الرحیق المختوم بڑی اچھی کتاب ہے, سیرت مصطفیٰ بڑی اچھی کتاب ہے, النبی الخاتم بہت اچھی کتاب ہے, رحمت للعالمین بہت اچھی کتاب ہے. اور لمبی پڑھنی ہو تو سیرت النبی شبلی نعمانی 6 جلدوں میں بڑی اچھی اردو کی کتابیں, پھر عربی کی اور لمبی چلی جاتی ہیں.
اسی طرح اسوہ رسول ایک بڑی اچھی کتاب ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کی سنتوں کو بیان فرما دیا ہے، اور حضرت نے فرمایا تھا کہ ابھی میں نے تمہارے لیے ایک ڈائری تیار کر دی ہے، اس کو دیکھتے جاؤ، اپنی زندگی میں عمل کرتے جاؤ، اور ٹک یعنی چیک لسٹ تیار کی ہے، اس میں ٹک لگاتے جاؤ، اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق ڈھال لو، اور امید ہے اگر کوئی اس کتاب کو پڑھ کر، وہ ایک جلد کی کتاب ہے چھوٹی سی 300-400 صفحے کی، اس کتاب کو پڑھ کر اس پر عمل کر لے گا، اس کی پوری زندگی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو جائے گی۔ پچھلے سال میں نے ایک بات بھی چلائی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا اسوہ رسول کتاب جن ساتھیوں نے حاصل کرنی ہے وہ امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو نام لکھوا دیں، اور وہ ہم منگوا لیتے ہیں اور آپ کو دے دیں گے۔ میرے ایک عزیز نے، جاننے والوں نے چھاپی بھی ہوئی ہے، بہت اعلیٰ قسم کی، پوری دنیا میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت میرے شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالی اس کتاب کا بہت زیادہ تذکرہ فرماتے ہیں اور اصرار فرماتے ہیں اپنے متعلقین پر کہ اس کو پڑھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے والے ہو جائیں۔ باتیں کرنے والے بہت ہو جاتے ہیں، کام کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کام کو دیکھتے ہیں، باتوں کو نہیں دیکھتے۔ صحابہ کام کرتے تھے، باتیں نہیں کرتے تھے، ہم باتیں کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر یہ بات سمجھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف عبادات میں ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے، بلکہ سارے دین ہے اور ساری زندگی میں مشعل راہ ہے، اور یہ اللہ کے نبی کے بڑے اختصاصات میں سے ایک ہے۔ چنانچہ یہ جو رہبانیت ہے کہ یہ سمجھنا کہ مذہب صرف اس بات کو کہتا ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑا جائے، مسجد میں بیٹھیں یا چرچ میں بیٹھیں یا صومعہ میں بیٹھیں یا چلہ لگائیں، ذکر کریں، عبادت کریں، بس یہ عیسائیت کا بھی غلط کانسیپٹ ہے۔ عیسائیت میں بھی تھا نہیں، رہبانیۃ ابتدعوہا، عیسائی راہبوں نے اس کو گھڑ لیا تھا کہ پکا مسلمان وہ ہے، زیادہ دیندار آدمی وہ ہے جو زیادہ وقت مسجد میں گزارتا ہے، سارا دن مسجد میں بیٹھا ہے، غار میں بیٹھا ہے، چرچ میں بیٹھا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات اس کو رد فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے زیادہ دیندار وہ آدمی ہے جو زندگی ہر شعبے میں دین کو اپنی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبے میں لگاتا ہے۔ اور اقبال نے اس کو ذرا سے لائٹ انداز میں بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک آدمی وہ ہے جو ساری دنیا میں اللہ کی آواز لگاتا ہے، دوسرا وہ ہے یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، جو مٹی کے اندر بیٹھ کر بس اللہ اللہ کر رہا ہے، ساری زندگی ویسے ہی گزار رہا ہے، کہ وہ مذہب مردان خدا گاہ ہو خدا مست۔ وہ جو پہلا آدمی ہے وہ اصل میں خدا مستی کا مذہب ہے جو صحیح اسلام ہے۔ یہ مذہب صوفی و جمادات و نباتات، یہ مذہب اس بدعتی یا جاہل ناواقف صوفی کا ہے کہ جمادات و نباتات، پہلے نباتات کھودو تو نیچے زمین میں جمادات آئیں گی، یعنی پتھر آئیں گے، پتھروں کو کھودو، نیچے یہ بیٹھا ہے، یہ سمجھتا ہے دین سارا یہی ہے کہ بس نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی آ گئی کہ دین کو نظام سے نکالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین بھی دیا ہے، نظام بھی دیا ہے، دین و حیات، دین بھی دی ہے، زندگی بھی دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عبادات بتایا اور یہ بتایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو، تو آپ نے ازدواجی تعلقات بھی ویسے ہی بتائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں اسی وجہ سے کی کہ امت کو پتہ لگ جائے کہ شادی کیسے کی جاتی ہے، مختلف مزاجوں کی خواتین سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے۔ آپ کی شادی عورتوں سے ہوئی، وہ عورتیں بشر تھیں، ان میں آپس میں رقابت بھی تھی، آپس میں نوک جھوک بھی ہوتی تھی، ہر ایک کا مزاج بھی مختلف تھا۔ اللہ نے دین پورا کر کے دکھا دیا۔ آپ نے حسن حسین کے ساتھ معاملہ کر کے بتا دیا اولاد کی تربیت کیسے کیا جاتا ہے، باپ اور دادا کیسے بنا جاتا ہے۔ آپ ان کو اٹھا کر ممبر پہ اپنے پاس بٹھا لیا کرتے۔ آپ نے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ کر کے بتا دیا کہ دوستی کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کر کے دکھا دیا کہ سیاست کیسے کی جاتی ہے۔ چنانچہ آج دنیا، متمدن دنیا جن سیاسی نظاموں پر، جن سسٹمز پر آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو بیان کر کے چلے گئے تھے۔ دنیا نے آج 1945 میں جا کے ہیومن رائٹس کی بات کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پوری تفصیل سے بیان کر دیا تھا کہ کوئی کسی کو قتل کرے تو کتنا بڑا گناہ ہے، کسی کا دل دکھائے کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان اللہ کے نظر میں اونچا ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی، اقوام متحدہ نے
انٹرنیشنل کنونشن فار ریشل ڈسکریمنیشن کہ کسی کو جنس کی بنیاد پر ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتا دیا تھا کہ کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے, الا ان تفضلہ بتقوی, مگر تقوی سے فضیلت ہے. دنیا نے آج سیڈاؤ پاس کیا, کنونشن فار وومن رائٹس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عورتوں کو وہ حقوق دیے تھے جاہلی معاشرے سے نکال کر جو آج تک متمدن دنیا وہ حقوق نہیں دے سکی. دنیا آج صنعتی انقلاب پر آئی ہے, دنیا پلاننگ پر آئی ہے. علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ میں نے جب مسولینی سے ملاقات ہوئی جرمنی میں, اور میں نے مسولینی کو بتایا کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نیا جب شہر بڑا ہو رہا ہو تو اس شہر کو بڑھایا نہ جائے, نیا شہر بسایا جائے. تو کہا وہ اچھل گیا. اس نے کہا واقعی یہ بات ہے؟ ہم نے کہا ایسے ہی ہے, شہر بڑے ہو رہے تھے, شہر اور بسائے گئے. عمر رضی اللہ عنہ نے مدینے کو لمبا نہیں کیا, مدینہ چھوٹا ہی رکھا, کوفہ اور بصرہ کو بسایا, صحابہ کو مختلف ہجرتوں پر مجبور کیا. انہوں نے کہا اچھا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے بازار میں گئے ہیں تو وہاں پر ایک آدمی بھٹی لگا کر وہ دھواں لگا رہا ہے, تو کہا کہ تم سارے بازار کو خراب کرو گے, یہاں سے نکلو, باہر جا کے دھواں نکالو. تو دنیا آج سیکھی ہے کہ انڈسٹریل زون الگ ہونا چاہیے, کمرشل زون الگ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو پہلے کاموں میں مارکیٹ یہودیوں کے ہاتھ میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے مارکیٹ بنا کر کہا یہ تمہاری بازار ہے. یہ بتایا کہ مسلمانوں کا الگ بازار ہونا چاہیے. الجالب فیہا کالمجاہد فی سبیل اللہ, اس میں سامان لانے والے کو وہ ثواب ہے جو مجاہد کا ہے, اور اس میں کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. لا مکث فیہ, ٹیکس نہیں ہوگا. دنیا کو آج سمجھ میں آئی ہے کہ اگر ہم اپنے پورٹس کو اور اپنی مارکیٹس کو ٹیکس فری کر لیتے ہیں تو دنیا کا نفع زیادہ آتا ہے. چنانچہ 6 سال کے اندر یہودیوں کے ہاتھ سے مارکیٹ نکل کے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آ گئی, مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی. آپ نے کہا تھا ادخار نہیں ہوگا, کوئی آدمی ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا. دنیا کو آج سمجھ میں آئی ہے کہ کارٹلز بنانا اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو دیہاتی آتے ہیں ان کو دھوکہ لگا کر مال لے کر مہنگے داموں ذخیرہ اندوزی کر کے نہیں بیچا جائے گا. دنیا آج ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے بتائے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اصول اس وقت بتا دیے تھے. آپ نے بتایا تھا لا تقتلوا ولیدا ولا امرأۃ, دیکھو جنگ میں عورت کو قتل نہیں کرنا, بچے کو قتل نہیں کرنا. عصیفاً, عجیب بات ہے, جنگ میں جو آدمی جس کو فوج کرائے پر لیتی ہے پانی پلانے کے لیے یا ٹرانسپورٹ کے لیے, اس کو نہیں مارنا. آج دنیا نے انٹرنیشنل لاء بنایا, 1945 کے بعد جا کے انہوں نے ڈیولپ کرنا شروع کیا, اور پھر انٹرنیشنل لاء کی 2 برانچیں بنائی, IHL اور IHR, اور اس میں یہ بتایا کہ بھی جنگ میں ایسے نہیں کرنا چاہیے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے نہ صرف بتا گئے تھے بلکہ صحابہ نے جب تک جنگیں لڑی ہیں, تابعین نے لڑی ہیں, انہوں نے اس چیز کا خیال کیا ہے. بوڑھے پر ہاتھ, بلکہ ولا شیخا فی صومعۃ, جو اس راہب اپنی عبادت گاہ میں بیٹھے ہیں, دشمن راہب, ان کو بھی نہیں مارنا. دنیا آج اس چیز پر آئی ہے اور دنیا نے بات کرنی شروع کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا, تاریخ کا پہلا کانسٹیٹیوشن لکھا, پہلا میثاق مدینہ لکھا جس میں یہودیوں کو حقوق دیے اور کہا یہودی اپنی عبادت کریں گے, اپنے مسلک پہ رہیں گے, اپنے مذہب پہ رہیں گے. عیسائیوں سے معاہدہ کیا, اپنے مذہب پہ رہیں گے, اپنے مذہب میں رہیں گے. دنیا کو آج سمجھ میں آ رہا ہے کنونشن فار ریلیجس فریڈم دنیا کر رہی ہے. آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے مذہب کی آزادی ہونی چاہیے. اس وقت تو مذہب کی آزادی عیسائی اور یہودی نہیں دیا, وہ تو مار دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں طریقہ ڈالا ہے کہ جو آدمی جس مذہب پہ ہے اپنے مذہب پہ اس کو چلنے دو, دعوت دو. اللہ کہہ رہے ہیں ان علیک الا البلاغ, میرے نبی آپ پر صرف دعوت دینا, بات پہنچا دینا ہے, زبردستی بنوانا نہیں ہے. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ سارا نظام, میری ذاتی زندگی کا نظام, میری نجی زندگی کا نظام, والدین, پڑوسی, دوست, احباب, تاجر, ان سے سلوک, رشتہ دار, ان سے سلوک, میرے گھر, میری سوسائٹی, میرا معاشرہ, میری پولیٹیکل سوسائٹی, میری ریلیجس سوسائٹی, دنیا سے معاملات, غیر مسلموں سے معاہدات. غیر مسلموں کی 2 قسمیں اللہ کے نبی نے بتائیں, جو جنگ آپ سے لڑتے ہیں, جو آپ سے نہیں لڑتے. جو نہیں لڑتے ان سے اچھا تعلق رکھو, معاہدات کرو, ان سے سلوک رکھو, تجارت کو فروغ دو. آج دنیا اسی چیز پر آ گئی ہے, ان چیزوں کو لاء بنا رہے ہیں, قانون بنا رہے ہیں, اس کی تفصیلات آ رہی ہیں. تو یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہیں. دنیا اللہ کے نبی کی سیرت کو جتنا پڑھتی جائے گی, اس بحر زخار کا کوئی انتہا نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو قوم اپنے نبی کے عشق کا نعرہ لگاتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے, تو وہ اپنے نبی کی زندگی پر چلنے کی بھی تو کوشش کرے. میرے رہنما تیرا شکریہ کروں کس زبان سے میں ادا, میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا.
میں تیری مزار کی جالیوں کی وسعتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے شہر میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ صرف یہ بات کہ اللہ کے نبی کی فلاں چیز ایسی تھی، آپ ٹھیک ہے بابرکت ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے، اور فلاں وقت میں ایسے ہوا، اور مزار کی جالی ایسی ہے، اور رنگ ایسا ہے، اور ہرا کوٹ کر لینے سے، اور گولڈن لال پیلا کر لینے سے، اور میلاد منا لینے سے ہفتے میں ایک، سال میں ایک دفعہ اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد ہرگز ادا نہیں ہوتا۔ یہ تو ایسا میلاد ہے کہ اس کو زندگی کے ہر دن میں، ہر لمحے میں جو منائے گا وہ عاشق رسول ہوگا۔ ایک دن، ایک ہفتہ بنانے والا عاشق رسول کبھی نہیں ہو سکتا، ہر لمحے، ہر دن میں منانا پڑے گا۔ آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، کسی نے خواجہ مجذوب ایک خواجہ مجذوب ہوتے تھے اس زمانے میں ہندوستان میں، ان سے پوچھا تھا کہ شب قدر کی ایک نشانی بتا دیں مجھے، کیونکہ ہم لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں آج بھی۔ اللہ کے نبی کی سیرت پہ عمل نہیں کرنا، بھئی میلاد منا لو ہو جائے گا، محرم میں 3-4 دن آل بیت کا وہ محبت اپنا لو، چلو جی ہم عاشق ہو جائیں گے آل بیت کے من کرنے والے، اور جو نہیں منائے گا وہ عاشق نہیں ہے۔ یہ بھی مصیبت، جو اس دن نہیں منا رہا، 365 دن اللہ کے نبی کی سنت اس کے جسم پر نظر آ رہی، اس کے کاروبار، اس کی زندگی میں، وہ عاشق نہیں ہے۔ ایک دن جو پھلجڑی جوڑا رہا ہے وہ عاشق ہے، یعنی عجیب منطق ہے۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ شب قدر کی نشانی بنائے، وہ بھی ہماری طرح ہوگا، شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوگا، ہم لوگ کھانچا شارٹ کٹ، پوری قوم کا ہمارا یہی چکر ہے نا، ہر جگہ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ شب قدر کی نشانی بنائیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اے خواجہ چہ پرسیز شب قدر نشانی، خواجہ شب قدر کی نشانیاں کیا پوچھتے ہو، ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر رات کو تم شب قدر بنا سکتے ہو اگر ہر رات میں قدر کر لو، اور اس رات میں وہ اعمال کر لو جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نام کا اور کام، نام کا نہیں، کام کا بھی عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔